وہ بیان کے لیے نہیں بلکہ کہنے سننے کے لیے جمع ہوا، ایک بہت بڑی فکر کو لے کر۔ تو اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک عالی اور عجیب الشان محنت کے لیے قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے میرے دوستو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لیے ہمیں قبول کیا، جس کام کی اللہ کے وہاں بڑی عظمت ہے۔ اللہ کے نزدیک دنیا میں سب سے بڑی قیمت اس کے دین کی ہے، اور دین کی محنت کی، اور دین کی محنت کرنے والوں کی اللہ کے وہاں بڑی قیمت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں اس کا مقام سب سے آگے رکھا جو دین کے لیے کھپا ہو، جو دین کے لیے لگا ہو۔ اللہ کے وہاں سب سے بڑا مقام رہا۔ نبیوں میں تمام نبیوں کے سردار بنائے گئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ تمام نبیوں کے سردار کیوں بنے؟ کہ قربانی میں سب سے آگے، کہ تمام نبیوں خود آقا فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے تمام نبیوں کی قربانی ایک طرف اور میری قربانی ایک طرف تو بڑھ جائے گی۔ تو نبیوں میں جو ہے سب سے زیادہ قربانی دی تو اللہ نے مقام بھی ان کا اتنا اونچا بنایا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سب سے بڑا مقام اگر کسی آدمی کا رہا ہو تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، سب سے بڑا مقام ہے۔ بھائی کیوں ان کا مقام ہے؟ بڑی فضیلت جو ہے حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمائی کہ میری امت میں سب سے افضل جو ہے ابو بکر ہے، اور امت میں سب سے پہلے جنت میں ابو بکر جائیں گے رضی اللہ عنہ۔ اتنی ساری فضیلت، جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازوں سے ان کی پکار ہوگی، مرحبا مرحبا تشریف لائیے، مرحبا کی پکار ہوگی۔ ہر ایک جنت کی طلب کریں گے لیکن جنت ابو بکر کی طلب کرے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمام کا بدلہ میں نے دنیا میں چکا دیا لیکن ابو بکر کا بدلہ اللہ دیں گے، تو میں نہیں چکا سکا۔ اتنا بڑا مقام، یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا نام جو ہے عبداللہ تھا، اصل ان کا نام عبداللہ تھا۔ ابو بکر کیسے پڑھا؟ تو کہ دین کے معاملے میں سب سے آگے رہنے والے، سب سے پہل کرنے والے قربانی میں۔ تو جو ہے علماء نے بکر کا معنی جو بہت سارے لکھے، عربی میں ایک ورڈز کے بہت سارے معنی نکلتے ہیں، تو جو بکر ہے اس کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ پہل کرنے والا، دین کے معاملے میں پہل کرنے والا۔ تو ہمیشہ پہل کی، جب بھی اللہ کے نبی نے کوئی تقاضا دیا سب سے پہلے ابو بکر آگے، تو پہل کی اللہ کے دین کی محنت کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے تمام امت میں سب سے افضل ان کو بنایا، اور تمام امت میں سب سے پہلا جو ہے قدم جنت کے اندر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا پڑے گا۔ تو اللہ کے مطلوب جو ہے وہ دین ہے اور دین کی محنت کرنے والے، ورنہ امت کے اندر بڑے بڑے جو ہیں لوگ آ کر چلے گئے، کہ امت کے اندر ایسے بھی لوگ آئے جو قرآن کے قاری تھے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امت کے سب سے بڑے قاری مانے جاتے تھے، اور امت کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے سب سے بڑے محدث مانے جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ بھی حضرت ابو بکر کی جو جگہ نہیں لے سکے، اتنے بڑے عہدے پر رہنے والے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جگہ نہیں پکڑ سکی۔ کیوں نہیں پکڑ سکے؟ کہ قربانی میں سب سے آگے، کہ اللہ کے نبی کے قدم پہ قدم ملا کر چلنے والے، اتنی ان کی فکروں کے ساتھ فکروں ملا کر چلنے والے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نہج تھی، کام کرنے کا جو طریقہ، وہ حضرت ابو بکر صدیق سے چلا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وفات پا گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، اس وقت جو ہے اس سے کچھ پہلے جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جماعت کو متعین کیا تھا، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے امیر بنائے گئے، اور اس جماعت کے بارے میں فیصلہ ہو گیا کہ فلاں علاقے کے لیے جماعت جائے۔ اب اللہ کا کرنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وصال ہو گیا، امت میں بہت انتشار ہوا، لوگ بکھر گئے، حالات میں آ گئی امت کہ کیا کرے کیا نہ کرے، کسی کو سمجھ میں نہیں آیا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر صاحب وہ بھی جو ہے متاثر ہو گئے، اور یہ الفاظ ان کی زبان سے نکل گیا کہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انتقال کر گئے تو میں اس کی گردن اڑا دوں، یہاں تک کہہ دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد ایک ایسے شخص تھے جنہوں نے پوری ہمت کے ساتھ امت کو سنبھالا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نہج تھی، جو ترتیب جس جماعت کو انہوں نے طے کی تھی، اس ترتیب کے اوپر جو جماعت کو ڈالا۔ بہت سے لوگوں کی رائے ہے کہ وہ جماعت کو روک دیا جائے،
اگر یہ جماعت چلی گئی تو حضور کے جانے سے جو ہے دشمن جو ہے بالکل طاق میں ہے اور یہاں حملے کرنے کی بے فراق میں نہیں، اس لیے جماعت کو روک لی جا رہا ہے۔ بہت سے لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آئی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات پر جمے رہے کہ نہیں، میرے نبی نے جس نہج کو، جس بات کو جو طے کیا ہے وہ ہو کر رہی کہ اسامہ کی جماعت جائے گی، اور انہوں نے بھیجا اور جو متاثر ہوئے تھے ان کو سارے لوگوں کو کور کیا۔ ہوتا ہے حالات اونچ نیچ چڑھا اتار کام کے اندر آیا کرتے ہیں، اچھے بھلے ساتھی جو متاثر ہو جاتے ہیں بعض حالاتوں سے، تو حضرت عمر جیسے جو ہے حالات سے متاثر ہو کر جو ہے زبان سے کہنے لگے کہ اگر کوئی کہے گا انتقال ہو تو میں گردن اڑا دوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک گھونسا مار کہ عمر جہالت کے زمانے میں تو بڑا بہادر بنتا تھا، وہ ہمت کہاں گئی ابھی تمہاری؟ تو ان کو بھی سنبھالا دیا اور فوراً جو ہے سب کو بلا کر ممبر پہ جو ہے کھڑے ہو کر خطبہ پڑھنا شروع کر دیا، اور خطبے میں آیت پڑھی وما محمد الا رسول، کہ اگر کوئی یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد خدا ہے تو سمجھ لو کہ تمہارا خدا مر چکا ہے، کہ محمد بھی تو ایک جو ہے انسان تھے، کیا ان کو موت نہیں ہے؟ کہ خطبے کے اندر جس کا مفہوم تک قریب قریب بتا رہا ہوں، جس کا مفہوم اور خلاصہ کہ خطبے میں یہ بات کہی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے چونک گئے کہ کیا ہو رہا ہے۔ بعد میں ان کو پوچھا گیا کہاں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب یہ خطبہ پڑھ رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ آیت ابھی نازل، یہ آیت ابھی اتر رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کام لیا ان سے، کیوں کہ حضور کی فکروں کے ساتھ فکریں ملا کر چلے، حضور کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلے، اور حضور کی جو سوچ اور جو فکریں تھی، جو درد اور جو غم تھا، وہ درد اور غم کے ساتھ چلے۔ آج دوستو بزرگوں، ہمارے پاس کام اللہ تعالیٰ نے کرتے کرتے پہنچا دیا، لیکن ہمارے پاس وہ فکریں ختم ہو گئی جو حضور کے پاس تھی، جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، وہ فکریں ختم ہو گئی۔ ہمارا کام دوستو بزرگوں ایسا ہو گیا کہ رسمیت پر چلا جا رہا، رسمیت پر چلا جا رہا۔ ہاں دیکھو کام کے اندر دوستو اس کے اثرات نظر نہیں آ رہے، وجہ ہے اس کی دوستو کام کی وہ تاثیر ہے کہ آدمی کو زندگی بدلنے کے لیے گشت کافی، ایک گشت اگر ان اصول اور ان ترتیب اور ان نہج کے ساتھ اگر وہ گشت ہو جائے تو وہ گشت اس کی زندگی بدلنے کے لیے کافی۔ آج سالوں سے گشت ہو رہے ہیں، تعلیم ہو رہی ہے، مشورے ہو رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، لیکن دوستو زندگیاں نہیں بدل رہی، اور زندگیوں میں کوئی نکھار نہیں نظر آ رہا، تبدیلی کوئی نظر نہیں آ رہی۔ کیا وجہ ہے دوستو؟ کہ نہج سے کام اٹھا ہوا ہے، کہ نہج سے ہٹ کر مرضیات پر چلا جا رہا ہے۔ آج ہر ایک کام کر رہا ہے، نو ڈاؤٹ، انکار نہیں، لیکن مرضی سے کر رہا ہے۔ اس لیے کہ اللہ والے نے کہا کہ کام کو جو ہے اپنی ذات کو تابع بنا کر کرنے کا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کام کو ہمارے تابع بنا کر کر رہے ہیں، ہم اپنے تابع بنا کر کر رہے ہیں۔ مرضی میں آیا تو 3 دن لگا دیا، اور جو ہے مرضی میں آیا تو گشت کر لیا، اور چھوٹا کام آ گیا گشت میں چلے گئے، بیچ میں سے اٹھ کر چلے گئے۔ کیا ارے تم کیا سمجھو بھائی، گشت تھوڑا کام ہے بھائی، گھر میں کوئی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو دوستو اس وقت من کو سمجھانا ہوتا ہے، اپنے نفس کو سمجھانا ہوتا ہے کہ بھائی کام جو ہے اگر نہج سے ہٹے گا تو خیر پھیلنے کی بجائے شر پھیلے گی۔ ایک اللہ والے نے بتایا کہ کام اگر نہج سے ہٹے گا تو خیر پھیلنے کی بجائے شر پھیلے گی۔ اور مولانا عمر صاحب اکثر کہا کرتے تھے کہ کام کو صحیح ترتیب سے جیسے ہمارے بڑوں نے بتایا اس طریقے سے کریں گے تو جو سالوں میں آنے والی ہدایت کے جو فیصلے اللہ کی طرف سے وہ مہینوں میں آ جائیں گے، اور جو مہینوں میں آنے والے ہیں وہ جو ہے ہفتوں میں آ جائیں گے، اور جو ہفتوں میں آنے والی ہدایت ہے وہ گھنٹوں میں اور منٹوں اور سلوٹوں میں آ جائے گی، کہ سلوٹوں میں ہدایت۔ اور اگر اس کام کو جو ہے بے اصولی کے ساتھ، بے ترتیب کے ساتھ کیا تو یہ جو ہے اس کے جیسے خیر آتی ہے ایسے شر بھی آ جائے گی، کہ سالوں میں آنے والی جو ہے مہینوں میں، اور مہینوں میں آنے والی ہفتوں میں اور دنوں میں اور گھنٹوں میں آ کر کھڑی ہو جائے گی۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اسی لیے کام کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ سے یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کام کی ایسے حفاظت کرو جیسے اپنی کنواری لڑکی کی حفاظت کرتے ہو۔ ہر وہ باپ اپنی جوان بیٹے کی کیسے حفاظت کرتا ہے، ہمیں معلوم ہے، ہر وقت اس کے اوپر نظر رہتی ہے۔ ایسے کام کے اوپر دوستو ہماری نظر ہو، اور اس کام کی حفاظت ہو میرے دوست، کام کے ساتھ کھلواڑ نہ ہو۔ کام امانت ہے، اصل میں ہمارا اس کے پیچھے کچھ لگا نہیں میرے دوست، کام کے پیچھے ہمارا کچھ نہیں لگا، ہم تیار گدیوں پر بیٹھے کہ تبلیغ کی گدی تیار ملی ہے، اس کے لیے اس پر آ کر بیٹھ گئے، بس
کوئی مجاہدہ نہیں، کوئی تکلیفیں نہیں۔ ان لوگوں کو جا کر پوچھو جن لوگوں نے خون بہا ہے، جن لوگوں نے خون کی طرح آنسو بہائے ہیں، جن لوگوں نے اپنی جو ہے خاندانوں کو قربان کر دیا اس محنت کے خاطر، اس نہض کو بچانے کے خاطر، حضور کی جو ہے محنت ہے، اس محنت کو جو ہے امانت سمجھ کر لوگوں کو پہنچانے کے خاطر اپنے خاندانوں کو قربان کر دیا، ان لوگوں کو جا کر پوچھو۔ ہاں دوستو بزرگوں، یہ ہمارے بڑے ابھی زمانے میں جو چل رہے ہیں، ایک فکروں کو لے کر، ایک سوچ کو لے کر، جو اللہ سے دوستو تعلق جڑے ہوئے ہیں، جن کا تقوی، جن کی جو ہے دوستو بزرگوں تواضع، جن کی حکمتیں، جن کی فکریں دوستو بزرگوں آج پوری دنیا کو جو ہے حرکت میں لے کر چل رہے ہیں، پوری دنیا کو حرکت میں ڈالتے ہوئے چل رہے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس جا کر بیٹھے ہوں، ان بزرگوں کے پاس جاؤ، ان کی صحبتوں میں رہیں تو پتہ چلے گا کہ کن فکروں کے ساتھ یہ کام لے کر چل رہے ہیں لوگ۔ حالانکہ جسموں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، جسم ساتھ چھوڑ چکا ہے، کسی کے پیر نے ساتھ نہیں دیا، کسی کا جو ہے بدن ساتھ نہیں دے رہا ہے، لیکن دوستو پھر بھی جو ہے فکر ہے ہاں کہ کام امانت ہے اور اس کو امانت داری کے ساتھ کرنا ہے، امانت داری کے ساتھ کرنا ہے دوستو۔ آج ہمارے دوستو اس کے پیچھے کچھ نہیں لگا، اسی لیے اس کو جی میں آیا کر لیا، جی میں آیا چھوڑ دیا، کام کو کھیل بنا کے رکھ دیا ہے، کھیل بنا کے رکھ دیا۔ اللہ سے ڈرے میرے دوستو، اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے کہ کام امانت ہے، اور یہ امانت کے بارے میں دوستو مجھے اور آپ کو پوچھو، اللہ کے وہاں پکڑے جائیں گے دوستو، کہ ایسا نہ ہو کہ یہ کام کرتے کرتے اللہ کے وہاں پکڑے جائے، ہاں کام کرتے کرتے پکڑے جائے۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے کرے کہ امانت ہے، اس کو پوری امانت ادا کرنا ہے۔ مسلمان امانت دار ہوتا ہے، خیانت دار نہیں ہوتا۔ خیانت دار جو ہوتے تھے حضور کے زمانے میں منافق ہوتے تھے، وہ کبھی امانت کو ادا نہیں کرتے تھے، ہمیشہ منافق اس صفات کے ساتھ چلا کرتے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے، حضور کا امتی بنایا ہے، دوست بزرگوں ہمارے پاس کام امانت چلتے چلتے پہنچتے پہنچتے ہمارے پاس آئی ہے۔ اس امانت کو جیسے ملی ہے ایسے پیچھے والوں کو دینا ہے، اس میں ذرا بھی رد و بدل نہیں کرنا، اپنے دماغ کے خیالات دخل نہیں کرنا، اپنی مرضی اس میں داخل نہیں کرنا، ہماری سمجھ میں آوے کہ نہ آوے، ہاں اس کو پورا ادا کرنا۔ محمد لاڈ صاحب جو ہے کارگزاری بتا رہے ہیں بیان کے اندر، ایک مرتبہ جو ہے ہاں بہت پرانی بات کر رہے ہیں، نظام الدین کے انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ہمارے زمانے میں امیر تھے، تو جو ہے بیٹھے ہوئے تھے، میں کہ مولانا احمد لاڈ صاحب کو آواز دی، مولانا آئیے ذرا ادھر، تو مولانا احمد لاڈ صاحب آئے، بولے مولانا عمر صاحب پالنپوری کو جا کر دیکھو کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو مولانا احمد لاڈ صاحب گئے اور جا کر دیکھا کہ کمرے میں بیٹھے ہیں مولانا عمر صاحب، تو بولے مولانا عمر صاحب آپ کو حضرت جی بلا رہے ہیں، انعام الحسن صاحب بلا رہے ہیں، کہہ کے واپس آ گئے۔ تو مولانا انعام الحسن صاحب نے مولانا احمد لاڈ صاحب کو بلا کر کہا کہ حضرت کیا بات ہوئی؟ کہ حضرت میں کہہ کے آیا ہوں کہ آپ کو حضرت جی بلا رہے ہیں۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ مولانا میں نے آپ کو کہا کہ مولانا عمر صاحب کو دیکھو کہ کیا کر رہے ہیں، میں نے یہ نہیں کہا آپ کو کہ اس کو بلا دو۔ اس لیے دیکھو اس پر سے ایک بات یاد آ گئی، اور مولانا انعام الحسن صاحب نے کہا کہ دیکھو ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ کام کو جیسے کہا جائے ایسے کرو، جتنا کہا جائے اتنا کرو، جب کہا جائے تب کرو۔ اگر اس طریقے سے ہم نے کیا تو آدمی جو ہے کام کے اندر استقامت ملے گی، کام میں آگے بڑھے گا، کام میں آگے بڑھے گا۔ اگر اپنے خیال، اپنی دماغ اور اپنی سوچ اس کے اندر لگائی اور دخل کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کام سے اس کو محروم کر دے گی، کام سے وہ محروم ہو جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، کام کو جیسے کہا جائے ایسے کرنا، جتنا کہا جائے اتنا کرنا، جب کہا جائے تب کرنا۔ اپنی عقلوں کا دخل اس میں نہیں ہے میرے دوستو، ہاں یہ تو سیلنڈر کرنے کا کام، کہ اپنے آپ کو سیلنڈر کر دے کہ بھائی میں آپ کے تابع ہوں، ایسے کریں جیسے مردہ نہلانے والے کو جو ہے اپنے آپ کو تابع کر رہا ہے۔ نہلانے والے جو مردے کو نہلاتے ہیں تو مردہ کچھ کہتا ہے کہ ابھی کیوں کلٹی مار رہے ہو، کیوں اس طرح کر، اور جیسے چاہے اس کو پلٹا دیتے، کھڑا کر دیتے، بٹھا دیتے، سلا دیتے، ایسے جو اس کام کے اندر اپنے آپ کو تابع داری کے ساتھ چلا۔ اگر ایسے کوئی آدمی چلنے لگ گیا تو سمجھو اس کی ترقی ہے، وہ کام میں آگے بڑھے گا، اللہ اس کو آگے بڑھائیں گے، ہاں اس کو آٹومیٹکلی جو ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبوبیت دیں گے، وہ اطاعت پر ملتی ہے۔ یہ پوری دنیا کے امیر ایسے بن کر نہیں بیٹھ گئے میرے حضرت جی نا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرتبہ جو ہے سفر میں جا رہے ہیں، اتفاق سے جو اس قافلے کے جو ہے ذمہ دار مولانا عمر صاحب تھے، اور مسجد میں اترے اور مسجد میں گئے
تو سارے ساتھی وضو کر رہے تھے، تو اچانک مولانا عمر صاحب کی زبان سے نکل گیا کہ بھائی ساتھی جلدی آ جاؤ، ساتھی جلدی آ جاؤ۔ تو مولانا انعام الحسن صاحب جو ہے پیر دھو رہے تھے وضو کرتے وقت، تو ایک پیر دھویا ہوا تھا، جیسے آواز سنا کہ بھائی آ جاؤ، وہ وضو کو چھوڑ کر آنے لگے۔ ایک ساتھی نے کہا حضرت آپ پیر بھول گئے ہیں، ایک پیر بھول گئے دھونا۔ تو حضرت نے کہا بھائی میں بھولا نہیں ہوں، امیر صاحب نے کہا آ جاؤ، تو ان کی زبان پر آ جاؤ کہنے پر ہم نہیں آئیں گے تو اطاعت کہاں باقی رہے گی؟ بتاؤ، پیر دھونے میں آدھا گھنٹہ لگ جاتا بھائی، 1 منٹ 2 منٹ بھی نہیں لگتا۔ لیکن دیکھو ہمارے بڑوں کو اطاعت، وضو جیسی چیز کو جو چھوڑ کے آ گئے، امیر کا بھائی حکم ہے کہ بھائی آ جاؤ، چھوڑ دیا ساری چیزیں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، ایسے پوری دنیا کے ذمہ دار نہیں بنے ہو، اللہ نے ان کو اس مقام پر ایسے نہیں پہنچا دیا، وہ اطاعت پر چلنے پر پہنچایا کہ اپنے آپ کو تابعداری کے ساتھ، کہ ہمارا کوئی دخل نہ ہو، ہمارا کوئی دخل نہ ہو۔ اور ہم کیا دوستوں بزرگوں، شیطان ہم کو سمجھا ارے ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے، ارے یہ کیسے کر دیا، ارے ان کو سمجھ ہے کہ نہیں، ایسے بول رہے ہیں جیسے سارے سمجھ کے ٹوپلے وہی لے کر گھوم رہا ہے، سارے سمجھ کی جو ہے ٹھیکیداری اسی نے لیے اور وہی اسی سے سمجھ بٹ رہی ہے لوگوں میں۔ ارے بھائی ہماری سمجھ کتنی، ارے جن لوگوں کی زندگیاں اس میں لگی ہیں، کہیں 4 مہینے کہیں چلے، اور ایک عرصے سے جو بزرگوں کی صحبت میں رہے ہوئے اور ایک ذمہ دار بن کر چلے ہوئے، اور ضلعوں کو سنبھالتے ہوئے، شہر کو سنبھالتے ہوئے، حلقوں کو سنبھالتے ہوئے چلے ہوئے، تو پھر ان کی جو ہے بات چلانے میں پھر اپنی دخل اس میں ڈالتے ہیں۔ اور ایک بات ہے میرے دوستوں بزرگوں، غلطیاں کام میں وہی نکالے گا جو کام میں نہیں جڑے گا، یہ سیدھی سیدھی بات ہے۔ جو کام میں آگے پیچھے رہے گا وہی غلطیاں نکالے گا۔ آپ لوگ دیکھ لینا، مارکنگ کر لینا کہ جس نے بھی جو کام میں غلطی نکالی، جس مشورے میں نقص نکالا، اس کو نجی معاملے کو دیکھ لو، وہ کام میں نظر نہیں آئے گا، نہ گشتوں میں، نہ تعلیم میں، نہ مشورے میں، کہیں نہیں جڑے گا۔ جو کام نہیں کرتا وہی غلطی نکالتا ہے، جو کام کرتا ہے وہ تابعداری کے ساتھ چلتا ہے، کام کرنے والا اطاعت سے چلتا ہے۔ تو اپنے دوستوں بزرگوں، اپنے آپ کو تابعداری کے ساتھ، ہمارے کام کی بنیاد جان ہے ماننا۔ اگر ہمیں ماننا آ گیا دوستوں بزرگوں، تو ہماری ایک بہت بڑی طاقت بن جائے گی، ہم طاقت کے ساتھ بھی جو ہے میدان میں اتریں گے، اور یہ جتنے بھی جو ہیں دوستوں بزرگوں ہمارے علاقوں کے اندر بالغ مرد ہیں، ان سب پر ہمارا پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، اس کام کے اندر اپنے آپ کو تابعداری کے ساتھ، اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھیوں کو جوڑتے ہوئے چلنا ہے۔ جیسے نہج نبوت، ایسے مزاج نبوت بھی ضروری ہے۔ نہج نبوت ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ مزاج نبوت ضروری ہے۔ اور نبوت کا مزاج کیا ہے بھائی؟ نرمی، نرمی ہے دوستو۔ موسیٰ علیہ السلام مزاج میں کتنے سخت تھے۔ فرعون کو دعوت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، تو کیا حکم دیا کہ نرمی سے بات کرو شاید قبول کر لے۔ موسیٰ علیہ السلام، نبی کو کہا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ فرعون کو دعوت دیجیے، لیکن نرمی سے بات کرنا، شاید وہ قبول کر لے۔ تو ہمارے اندر دوستوں بزرگوں مزاج نبوت ہونا ضروری ہے۔ ہمارے ساتھیوں کے بارے میں حسن ظن، اللہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کام چلائے ہیں مجھ سے، وہ حسن ظن کے ساتھ چلائے، کہ ہمیشہ میں نے میرے ساتھیوں سے حسن ظن رکھا اور اللہ کے ساتھ بھی حسن ظن رکھا۔ یہ 2 چیزیں ہیں کہ ساتھیوں سے بھی حسن ظن ہو اور اللہ سے بھی حسن ظن۔ کہ ساتھیوں سے کیسا حسن ظن، یہ ضرور آئے گا، یہ کرے گا انشاءاللہ، آگے جا کے آگے بڑھے گا، یہ ہمارے علاقے کا ذمہ دار بنے گا، یہ ہمارے شہر کا اور ضلع کا ذمہ دار بنے گا، یہ حسن ظن ہو ہمارا۔ اور دوسرا اللہ سے حسن ظن، کہ اللہ سے ہمیشہ دعا کرے۔ کوئی ساتھی کو کہنے کے باوجود بھی نہیں آ رہا ہے تو اس کے لیے دعا کرے، یہ نہج نبوت ہے۔ طائف میں اتنا مار کھانے کے بعد بھی ان کے لیے دعا کی جا رہی ہے، اور قصور کس کا نکالا جا رہا ہے؟ اپنی ذات کا نکالا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہا یا اللہ طائف والے بڑے خطرناک ہیں، یا اللہ طائف والے ایسے ہیں ویسے، یہ نہیں کہا یا اللہ میرا قصور ہے، یا اللہ میرا قصور ہے۔ کیا حالانکہ کیسا مارا گیا؟ کوئی پتھر ایسا نہیں ہوگا جو جسم پر پڑنے سے لوہے کے فوارے جو نہ نکلتے، کہ خون نہ نکل رہا ہو۔ ایسا ظلم کیا ان لوگوں نے، ایسا ظلم کیا، کئی میل تک مارتے تو مارتے بھگایا حضور علیہ السلام۔ تو ایسا ذلیل کیا میرے دوستوں، کس نبی کو؟ جس کے صدقے میں دنیا بنی، جس کا نام اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ ایک لفظ کہتے تو پوری طائف ختم ہو جاتا، بلکہ فرشتوں کو بھیج دیا گیا کہ آپ حکم کیجئے کیا کرنا ہے ان کو، آپ حکم کیجئے۔ لیکن کیا کریں گے؟ اللہ میرا قصور ہے کہ میں نے ان کو صحیح نہیں سمجھا، میں نہیں سمجھا سکا، یہ نہیں تو ان کی اولاد میں سے، ان کی نسلوں میں سے دین لائیں گے، اسلام لائیں گے۔ تو چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضور کی دعا قبول ہو گئی، اور ان کی نسلوں میں سے محمد بن قاسم کو جو ہدایت ملی، اور وہ جو دین لے کر ہندوستان کے اندر آئے۔
हाँ, सन हिजरी 90 के अंदर जो है हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान के रास्ते से ही सिंध के रास्ते से मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर आए और जो है इस्लाम को लेकर आए और उनकी मेहनत के जरिए से जो है हिंदुस्तान में हिंद में जो है ये इस्लाम का डंका बजा। तो दोस्तों उस दुआ की बरकत है, हम सब ताइफ के जो है दुआ की बरकत है हम दोस्तों। तो ये जो है नहज नबूवत की नहज है कि हुजूर ने दुआ की, इसलिए हमारे साथियों के साथ हुस्न ज़न, हमारे साथियों से अच्छा गुमान करते हुए, उनको जोड़ते हुए प्यार मोहब्बत के साथ, इकराम के साथ हम इकराम भी करें मेरे दोस्तों, हमारे साथियों का इकराम भी करें दोस्तों। इकराम के माना हमारे जहनों में क्या होता है, भाई खाना खिलाना, खाली यही इकराम होता है। इकराम बहुत से किस्म का होता है ना भाई, उनको अच्छी जगह पर जगह दे दी, ये भी इकराम है भाई। उनकी किसी काम में मदद कर दी, वो भी इकराम है। हम दोस्तों के क्या करते हैं, किसी साथी को कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम पीठ दिखा देते, अपने सर घुमा लेते कि अभी उसको कुछ काम को देना पड़ेगा, अभी उसके साथ जाना पड़ेगा। तो नहीं मेरे दोस्तों, इस तरीके से काम नहीं चलेगा, ये काम ऐसे चलने वाला नहीं है। साथियों की बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती। हमारे काजी अब्दुल वहाब साहब, वो पाकिस्तान के जो हाजी अब्दुल वहाब साहब, ये काजी अब्दुल वहाब साहब जो पूरे गुजरात के जिम्मेदारों में थे, और हजरत इनामुल हसन साहब ने गुजरात के सबसे पहले अमीर उनको बनाए थे उस ज़माने में, और पहले ज़माने की बात कर रहा हूँ। तो काजी अब्दुल वहाब साहब जो है उस ज़माने में दिन का काम बहुत कम था गुजरात में भी, पूरे गुजरात से मिलाकर एक 4 महीने की जमात, चिल्ले की जमात बनती। हर सुबह से हर ज़िले से 1 साथी, 2 साथी, 3 साथी ऐसे आके अहमदाबाद में जमा होते, वहाँ पर मिलाकर रवानगी की बात होती और रवाना करते। वो अहमदाबाद में बैठे बैठे जिस इलाके से जो साथी चिल्ले 4 महीने की कुर्बानी देकर आता था, उनके घर की खबरगिरी वहाँ बैठे बैठे रखते थे। किसी के घर में राशन पहुंचाना, किसी घर में दवा में अगर कोई बीमार है तो उनकी यादत, ताज़ियत, जो कुछ करना हो वो अहमदाबाद में बैठे बैठे करते थे। अगर कोई सूरत से आए तो अहमदाबाद में बैठे बैठे सूरत में चीज़ें पहुंचाते थे। तो ये मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक काम ऐसे नहीं चला मैं, इसके अंदर जान, माल, वक्त, सलाहियत, सारी चीज़ें इसमें लगी, सारी चीज़ें हमारे बुजुर्गों की लगी। ऐसे ही काम नहीं चलता मैं। हाँ, हमारे मौलाना हिमसद साहब अक्सर कहते हैं कि भाई आजकल के ज़माने के अंदर लूखी तबलीग नहीं चलेगी, लूखी लूखी। दस्तरखान को लीला रखना पड़ता है हर जगह पर, अपने जेबों को जो है लीला रखना पड़ता है, और जेबों को जो है गर्म रखना पड़ता है। हम क्या करते भाई, लोगों की हमेशा ताकने की फिक्र में रहते हैं कि लोग मुझ पर खर्च करें। अरे हमें ये सोच के साथ रखना, मैं मेरे साथी पर खर्च करूँ, किसी भी दर्जे में उनको काम आ जाऊँ। उसके घर में कोई ज़रूरत पेश आ गई, हमें पता चल गया तो किसी गैर महसूस तरीके से पहुंचा। अरे देने वाले करने वाले तो ऐसे भी करते हैं कि उनको पता भी नहीं चलता कि किसकी तरफ से आया है, किसकी तरफ से आया है। तो दोस्तों बुजुर्गों, ये हमारे काम के जो है नहज है कि हमारे साथियों का ख्याल करना, हर लाइन का, खाली दुनियावी लाइन से नहीं, हर लाइन का ख्याल करना। उनके निजी मामलों में भी दोस्तों बुजुर्गों दखल देना कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। एक साथी हमारा कारोबार में आगे पीछे हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं, उनके मुँह उठा रहे हैं, अरे वो तो करेगा, करना है तो उनको आदत हो गई। ऐसा नहीं, हमसे जितना हो सके उतना उनको मदद कर देना। सखी के 3 दर्जे बताए, दे दे, दिला दे, या देने वाले का पता बता दो। 3 में से जो भी मुनासिब लगे उसको कर लो। अगर देने का अल्लाह ने हिम्मत दिया तो दे दो, और नहीं है तो देने वाले का पता बता दो, और 3 में से कोई एक तो कर देंगे। तो इस सोच के साथ इंशाल्लाह चलेंगे तो ये मजमा दिन बर दिन हमारे साथ बढ़ेगा, हमारे साथ देखिए अकीदत बढ़ेगी, उनको मोहब्बत, काम से मोहब्बत, फिर जुड़ेंगे, वो फिर दूसरों पर खर्च करने वाले बने। इसलिए हमारे साथियों का अदब, इकराम, बड़े साथी हैं, हमारे उम्र में बड़े हैं, कुर्बानी में बड़े, उनका अदब करे, इकराम करे। हर एक साथी से क्या रे तू रे नहीं भाई, तो ऐसा नहीं होना। काम के अंदर अदब इकराम जरूरी है। किसी हालात की वजह से शादी आगे पीछे हो गया, वक्त लगाने में चिल्ला 4 महीना नहीं जा सका, तो क्या उनकी पिछली कुर्बानियों को भूल जाएंगे? जिन्होंने उस जमाने में चिल्ले 4 महीने लगाए, जिस जमाने में हम पैदा भी नहीं हुए थे, आलम हरवा में थे, तो उनकी कुर्बानियों को भूल जाएंगे? अरे उस जमाने का चिल्ला इस जमाने का साल के बराबर है कि कोई खड़ा रहने के लिए तैयार नहीं था उस जमाने में। उस जमाने में इसने 4-4 महीने लगाए, चिल्ले लगाए हैं, तो उनकी कुर्बानियों को क्या भूल जाएंगे मेरे दोस्त? नहीं दोस्तों, कि 100 नए आवे, एक पुराना काम में लगे तो वो उसका बराबरी नहीं कर सकता, उसका मुकाबला नहीं कर सकता। वो कि पुराना पुराना होता है, उसके पास जो हिकमत है, जो दोस्तों फिक्रें होती है, वो नयों के पास नहीं होती। इसलिए मैं दोस्तों बुजुर्गों, हमारे साथियों को हर एक चीज़ में इकराम करे, अदब करे। और हमारे जो जिम्मेदार साथी हैं, हमारे शहर लेवल के जो जिम्मेदार किस्म के साथी, जो कुर्बानी के साथ चल रहे हैं, कि माशाल्लाह अपने सारी चीज़ों को छोड़कर देखते हैं भाई मरकज़ पे क्या तकाजा है, उसको लेकर चल रहे हैं, मस्जिद में तकाजा, अपने कारोबार को आगे पीछे करते हुए चल रहे हैं। उनकी अजमत हमारे दिल में बैठना
یہ ہمارے شہر کے ذمہ دار ہیں، ان کو ایک عظمت سے دیکھنا، ہاں، اور ان کا کہنا جو ہے ہر بات میں ماننا، مشورے کے اعتبار سے جو چیز کہا جائے اس میں اپنے آپ کو چلانا۔ ایسا نہیں کہ بھئی یہ پہلے ان کے دوست تھے تو ان کے ساتھ ابھی ایسے ہی برتاؤ کرے جیسے پہلے کرتے، نہیں دوستوں، ایک زمانہ تھا ہم دوست تھے، ٹھیک ہے تھے، لیکن ابھی وہ کیا پوزیشن پر ہے، اللہ نے اس کو پوزیشن دیا ہے کہ وہ ہم سے آگے ہیں، ہم سے اوپر کے لوگ ہیں، تو ان کی ادب کرنا، ان کا اکرام کرنا، یہ ساری چیزوں کو کرنے سے دوستوں کام آگے بڑھے گا، اور یہ کرنا پڑے گا۔ اگر یہ نہیں کریں گے دوستوں بزرگوں، یہ مزاج نبوت ہیں، اگر اس مزاج سے ہم نہیں چلے دوستوں بزرگوں تو کام آگے نہیں بڑھے گا۔ اس لیے میں دوستوں بزرگوں ہمیں جو ہے ان باتوں کو، اس لیے میرے دوستوں بزرگوں ہمیں اس فکروں کے ساتھ چلیں گے، انشاءاللہ فائدہ زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان سوچ کے ساتھ، ان فکروں کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی دوستوں بزرگوں ہم جس کام کے لیے جمع ہوئے ہیں اس میں ہمارا ایک بہت اہم کام جو ہے ایک ماہانہ مشورہ۔ یہ ماہانہ مشورہ کیا ہے؟ یہ ماہانہ مشورہ ہماری مسجدوں کے کام پر پکڑ رکھنے کا نام ہے۔ اگر دیکھو ایک باپ بیٹوں کے اوپر پکڑ نہیں رکھتا تو بیٹوں کا کیا حال ہوتا ہے، سب جانتے ہیں آپ لوگ۔ اور بیٹے کیا ہو جاتے ہیں بھائی، باپ کا سامنا کرتے ہیں، باپ کو گالیاں دیتے ہیں، یہاں تک کہ باپ کے اوپر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور اس کو گالیاں دیتے ہیں اور ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کہ بیٹوں پر پکڑ نہیں رکھی۔ اسی طرح ہماری مسجد کا کام جو ہے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ کیوں نکلا ہوا ہے؟ کہ مسجدوں کے کام پر پکڑ نہیں۔ ہمارے ذمہ دار ساتھیوں کی مسجدوں کے کاموں کے اوپر پکڑ رہے گی تو انشاءاللہ وہ کام دن بر دن جو ہے ترقی کرے گا۔ تو کوئی ساتھی یہ نہ سمجھے کہ یہ ہمارا امتحان لینے والے ہوتے کون ہیں، ایسا ذہن میں بھی نہ لائے۔ یہ ہماری ترقی ہے، اس کو ترقی سمجھے۔ جس قوم کی رہبر ہوتے ہیں وہ قوم ترقی کرتی ہے، اور جس قوم کے رہبر نہیں ہوتے وہ قوم ہلاک اور برباد ہو جاتی، ہلاک ہو جاتی۔ اس لیے ہمیں جو ہے کام میں ہمارے رہبر ہونا ضروری ہے۔ اس لیے ماہانہ مشورہ ہر مہینے کی آخر تاریخوں میں ہوگا، آخر تاریخوں میں، جیسے آج آخر تاریخ ہے ایسے ہر مہینے کی آخر تاریخ میں آپس کے مشورے سے کوئی ایک دن طے کر لیں گے کہ اسی دن ہوگا، اور عشاء کے بعد یا جو بھی، تو عشاء کے بعد بہتر رہتا ہے، سب فارغ ہو کے آ جاتے ہیں۔ تو یہ، اور زیادہ نہیں، کم سے کم 1 گھنٹے کے اندر، بلکہ اس سے کم دیر میں پورا ہو جائے۔ اب یہ تو کیا ہے، تھوڑی سی ترغیب وغیرہ دے کر وہ کرنا ہوتا ہے، تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے، لیکن آپ لوگ ماشاءاللہ کرو گے تو 1 گھنٹے کے اندر اندر ختم ہو جائے گا۔ اس کے 8 امور ہیں ماہانہ مشورے کی، 8 امور، بلکہ 7 امور ہیں، 7 امور ہیں۔ ان 7 امور کی کارگزاری کرنا، اس میں کہ کس طرح کارگزاری کرنا، ہر مسجد والے ان کی نوٹیں بنائی ہیں، بک بنائی ہیں، دیکھو یہ بکس بنائی ہیں ہر مسجد والوں کی، ان کا خاکہ بنا کر ہر مسجد والوں کو دیں گے۔ ابھی تو آپ لوگ اس میں لکھو گے نہیں، کیونکہ پچھلے مہینے کی جو ہے کارگزاری ابھی دینی ہوتی ہے۔ جیسے یہ مہینہ ختم ہوا، اس مہینے میں پورا کیا کام ہوا اس میں لکھنا ہوتا ہے، اور اسی کو یہاں سنانا ہوتا ہے۔ بات سمجھ رہے آپ لوگ؟ ذرا دھیان سے سمجھنا ہوگا۔ تو جو کام پورے مہینے بھر میں آپ لوگوں نے مسجد میں کیا ہے اس کو اس کاپی میں لکھنا ہے، اور اسی کاپی کو یہاں آ کر سنانا ہے۔ اس میں کمی بیشی ہے تو یہ حضرات ماشاءاللہ ہمارے ذمہ دار قسم کے ساتھی ہیں، وہ آپ کی رہبری کریں گے کہ بھائی یہ اس میں تھوڑی کوتاہی ہے تو اس میں آپ لوگ ذرا آگے بڑھو، اس کو فکر میں لو، اس کو یہ کرو وہ کرو۔ تو اس طریقے سے اب اس کو کیسے سنانا ہے وہ میں پریکٹیکلی انشاءاللہ یہاں پر بولتا جا رہا ہوں۔ بھائی مسجد والوں کو نوٹ پہنچاؤ، اپنی نوٹ میں جو امور لکھے، میں امور بولوں گا، آپ اپنی نوٹ کے اندر دیکھو، بک میں دیکھو کہ کیا لکھا ہے، اور دیکھتے جاؤ اور یہاں پر سنتے جاؤ، تو انشاءاللہ کیا ہوگا، آپ کو ذہن نشین جلدی ہوگا۔ وہاں دیکھو گے، آپ سنو گے تو جلدی آپ کو ذہن نشین ہوگا۔ اسی لیے مسجد آپ پیچھے پہنچاؤ، پیچھے پہنچاؤ جلدی۔ نہیں کہ تو جلدی پہنچاؤ، جلدی پہنچاؤ، وقت جا رہا، جلدی پہنچاؤ۔ نہیں والوں سکینہ مجھے آپ کے پاس رکھو۔ اسلمی بھی ہے، اللہ مجھے پہلے سمجھا دے، ہم کچھ سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن ذرا اس کو بعد میں پڑھ لینا، میں یہاں پڑھوں گا وہ پوائنٹ، آپ اس میں دیکھتے رہنا اس کو کس طرح کارگزاری سنانا ہے نا میں۔ تو ہمیں پورا مہینے بھر میں جو ہم کام کریں گے مسجد کے اندر، اس میں اس کو ذہن نشین کر کے اپنے روزانہ کا جو مشورہ مسجد میں ہوتا ہے، مثال کے ابھی منگل کے روز مشورہ ہے، تو منگل کی صبح میں فجر کی مشورے میں ہم جو ہے، یا پھر ایک دن پہلے پیر کی صبح میں مشورے میں ہمارے ساتھیوں کے سامنے رکھیں گے کہ بھائی آئندہ کل ہمارا ماہانہ مشورہ ہے، یا پھر آج رات کو ماہانہ مشورہ ہے،
تو اس کے امور کی کارگزاری لکھنی ہے تو مشورے میں یہ سب لکھیں گے ہم. وہ ایک دو ساتھی الگ سے بیٹھ کر نہیں لکھے گا اس کو بھائی. یہ ہماری کارگزاری مسجد کے سارے ساتھیوں کے سامنے لکھی جائے گی. بات سمجھ رہے بھائی آپ لوگ؟ سب کے سامنے لکھی جائے گی. اس کے لیے ٹائم فکس کر لینا. کل ماہانہ مشورہ ہے تو صبح میں سب ساتھی جلدی جانے کے چکر میں جس دن ایک دن پہلے کی عشاء کے بعد کا ہر مسجد کو یہ اعلان کر دینا کہ ہر ماہانہ مشورے سے ایک دن پہلے عشاء کے بعد ساتھی جڑ جانا. عشاء کے بعد ایک سوئی کے ساتھ بیٹھ کے دوسرے دن کے امور ایک سوئی کے ساتھ کر سکتے ہیں. ایسے بھی کر سکتے ہیں, اچھی بات ہے. اور کچھ ابھی سب کچھ لوگوں بھائی مشورے کے بعد پھر الگ بوجھ پڑے گا تو اس کے لیے ہو تو مشورے میں صبح فجر میں ہی طے کر لیں تو اچھا. لیکن ساتھ ہی اس کی فکر کرے کہ جس دن یہ کارگزاری لکھنا ہے تھوڑا جلدی نہ کرے مشورے میں. ابھی صاحب کا اصل مقصد کیا ہے, مشورے میں جلدی کرتے ہیں اس کے لیے اس کو الگ سے لے کر بیٹھے. ان کی منشا میں سمجھ گیا تو میں اس کا خلاصہ کر رہا ہوں. ہاں تو اس وقت جو فجر میں کر لو جیسے مسجدوں کی سہولت ہے اس سہولت سے. لیکن وہ 15 دن پہلے لکھ دیا ایسا نہیں کرنا, اور آخر دنوں میں لکھنا ہے کیونکہ آخر میں کارگزاری سنانا ہے. اس کا پہلا پوائنٹ کیا ہے بھائی, مشورے میں بیٹھنے والے ساتھی. یعنی روزانہ ہماری مسجد کے اندر جو مشورے میں کتنے بیٹھتے ہیں اس کے یہاں سامنے جو ہے وہ کھن بنے ہوئے ہیں, اس کے سامنے فیبروری مارچ اپریل کر کے جو کھن بنے ہوئے اس کے نیچے اس کا فگر لگانا. اب آپ لوگ جس دن مشورے میں بیٹھے مان لو کہ اس کے دن 20 ساتھی مشورے میں ہے اور پورے مہینے میں دیکھو تو کم بھی رہتے زیادہ بھی رہتے, تو روزانہ اپنے مشورے کی جو کاپی ہوتی ہے اس میں آپ لوگ تعداد لکھتے رہو. جیسے ہمارے محمودیہ مسجد میں لکھتے ہیں کہ آج مشورے میں 5 بیٹھے تو ایک طرف لکھ دیتے ہیں کھن بنا کر کہ بھائی 5 بیٹھے, آج یہ تاریخ کو 5 بیٹھے, تو 2 تاریخ کو 3 بیٹھے اور 10 تاریخ کو پوری تاریخوں کے ساتھ وہ فگر لکھی ہوئی ہوتی ہے. تو اوسطاً دیکھیں پورے مہینے میں کہ زیادہ تعداد کب ہے تو وہی تعداد یہاں پر لکھی ماہانہ مشورے میں کہ بھائی زیادہ تر ہمارے پورے مہینے میں دیکھا جاوے تو 20 ساتھی اکثر رہے یا 18 رہے یا 15 رہے, کم و بیش رہے ہیں. تو ہم جو ہے بیچ میں کوئی ساتھیوں کے مشورے سے بھائی کتنے لکھنا ہے تو بھائی 15 لکھو تو 15 سامنے فگر لکھ دیا 15. اب دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ 5 اعمال والے ساتھی. تو 5 اعمال تو سب جانتے ہیں, مشورے میں بیٹھنا, 2.5 گھنٹے لگانا اور 2 تعلیم مسجد کی گھر کی تعلیم کرنا, 2 گشتوں کا اہتمام کرنا, مہینے کے 3 دن سہ روزہ پابندی سے لگانا. یہ 5 کام ہیں. 5 کام کرنے والے کتنے ساتھی تو پوچھنا اسی مجمع میں کہ بھائی کن ساتھیوں کے 5 کام ہو رہے ہیں. اگر کچھ ساتھیوں کے نہیں ہو رہے ہیں تو یہاں لکھنا نہیں ہے, ڈیش کر دینا ہے. اگر 1 کے ہو رہے ہیں تو 1 لکھ دو, 2 کے ہو رہے ہیں تو 2 لکھ دو. اب 5 کام کے اندر کچھ ساتھیوں کا پورا 2.5 گھنٹہ نہیں لگ رہا ہے, مثال کے طور پورا 2.5 گھنٹہ نہیں لگ رہا, آدھا گھنٹہ لگ رہا ہے. کچھ ساتھیوں کا 1 گشت ہو رہا ہے دوسرا نہیں ہو رہا ہے, تو یہ بھی ساتھی 5 کام میں شمار کیا جائے گا. یہ مولانا فرید صاحب, مولانا احمد صاحب یہ پورا کھل کے بتاتی ہے مشوروں کے اندر. اور یہ ماہانہ مشورہ دوستوں جو ہو مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی کے مشورے سے اس زمانے میں شروع کیا تھا, تب سے یہ چلا آ رہا ہے. میں تھوڑا سا آگے کا آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے کہ کوئی ابھی صاحب آ کر خود تو اپنی ذات سے تو نہیں بتا رہے ہیں, ایسا نہ ہو. اور باقاعدہ سال میں 2 مرتبہ یہ 5 اعمال کی کارگزاری پر مولانا کا سفر ضلع میں ہوتا ہے. وہاں اسماعیل صاحب کا پورے 30 40 50 ساتھیوں کو لے کر گھومتے, ہم جیسے تھرڈ کلاس ساتھیوں کو ساتھ میں لے کے پورے ضلع میں ایسے جا کے گھومتے ہیں اور پورے جتنے بھی ہمارے حلقے ہیں ان حلقوں میں ساتھیوں کو بلا کر 5 کام کیسے کرتے اس کی کارگزاری لیتے ہیں, کیسے کرنا اس کو بتاتے ہیں. اور سال بھر میں اس کا جو ہے چھٹائی ہوتی رہتی کبھی بھی. اور سال میں جو بڑے اجتماعات ہوتے ہیں جیسے اپریل میں دسمبر میں بڑے اجتماعات, ان اجتماعات میں مستقل ایک پوائنٹ ہوتا ہے ان کے مشورے میں 5 اعمال کی کارگزاری. تو مستقل اس پر ایک ساتھی طے ہوتے ہیں, پنڈال میں جو ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں 5 اعمال پر اور کیسے کرتے ہیں اس طریقے سے ایک ایک ساتھی کو اٹھا کرا کرتے ہیں کہ میں فلاں حلقے سے ایک ساتھی کھڑے ہو جاؤ, بتاؤ آپ گشت کیسے کرتے ہو. تو پورا تفصیل سے ان کو گشت کا معاملہ پوچھتے ہیں, اس میں کمی بیشی ہو تو اس کو پوری کرتے ہیں. اور دوسرے حلقے سے ایک ساتھی کو کھڑا کرتے ہیں, پھر پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ بتاؤ آپ مشورہ مسجد میں کیسے کرتے ہو, اور پھر اس کے اوپر جو ہے رہبری کرتے ہیں. ہر پوائنٹ کو اس طرح الگ الگ پوچھ کر الگ الگ حلقوں والوں سے ان کی پوری رہبری کرتے رہتے ہیں. تو بات سمجھ رہے ہیں. تو یہ وہاں سے چلتا چلتا اس طرح کریں گے انشاءاللہ. اس کا دیکھو اس کے نفع تھوڑا دور سے نظر آئیں گے. ابھی شروع کرو گے تو یار کچھ نظر نہیں آ رہا, چھوڑو نا, اس کو کر کے شیطان بٹھا دے گا. یہ تو دھیرے دھیرے ہر کام جو ہے نا بھائی دھیرے دھیرے سمجھ میں آتا ہے اور دھیرے دھیرے قابو میں آتا ہے. آپ ابھی شادی کرو کہو کہ قریب بچہ ہو جائے تو کیسے ہوگا بھائی, یہ تو نہیں ہو سکتا نا بھائی. اس کی بھی ترتیب ہے, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ترتیب رکھی ہے نا بھائی. تو یہ کام جو ہے کریں گے تو ہمیں دھیرے دھیرے وہ کام قابو میں آئے گا.
اور جب سال 1.5 سال 2 سال تک اس طرح چلتے رہے تو انشاءاللہ اس کے اوپر آپ قابو پاؤ گے اور کام کی ترقی دیکھو گے، کیونکہ بڑوں کی بتائی ہوئی باتیں ہیں، اس میں ضرور فائدہ ہوتا ہے، اس میں ضرور فائدہ ہوتا ہے۔ تو دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ 5 اعمال والے ساتھی۔ تو 5 اعمال والے پوچھیں گے اپنے مشورے میں کون کون کس کے 5 اعمال ہوتے ہیں، تو اس میں جو پورے 2.5 گھنٹے نہیں لگ رہے ہیں، لیکن آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لگ رہا ہے، تو وہ بھی ساتھی 5 اعمال میں شمار ہے۔ 2 گشت نہیں کر رہے ہیں، کسی وجہ سے 1 گشت ہو رہا ہے، یا پھر اس ہفتے میں 1 گشت چھوٹ گیا، اس مہینے میں اس کے ایک دوسرے گشت کی کمی رہی ہے، تو ٹھیک ہے، درگزر کرتے ہوئے بھائی چلو یہ 5 اعمال میں شمار ہے۔ تو اس طریقے سے 5 اعمال والے کتنے ساتھی، اس کے سامنے کھن میں لکھ دینا کہ بھائی 4 ہے، 5 ہے، 6 ہے، اس کی فگر لکھ دینا۔ اگر کسی مسجد میں نہیں ہے پورے 5 اعمال والے تو نہیں لکھنا ہے، اس کو ڈیش کر دینا کہ ہمارے مسجد میں کوئی 5 اعمال والے نہیں ہے، بعض اعمال والے ہیں۔ کارگزاری میں کیا بولیں گے؟ 5 اعمال والے نہیں ہیں، بعض اعمال والے، کوئی 2 عمل کرنے والے، کوئی 3 عمل کرنے والے، کوئی 4 عمل کرنے والے، پورے 5 کام کرنے والے نہیں ہیں۔ تو اس طریقے سے۔ اور تیسرا پوائنٹ جو ہے 2.5 گھنٹے لگانے والے ساتھی۔ دیکھو 5 عمل میں 2.5 گھنٹے بھی ہیں، لیکن 2.5 گھنٹے کا ایک الگ پوائنٹ ہے۔ وہ پوائنٹ اس کے لیے الگ ہے کہ یہ 2.5 گھنٹہ مستقل جس کا لگ رہا ہے وہ فگر یہاں پر آئی کہ پورا 2.5 گھنٹہ۔ اب پورا 2.5 گھنٹہ کس کے، اس سے کیا مراد کہ پورا ملاقاتوں میں لگایا، اس کو 2.5 گھنٹہ پورا نہیں کیا، 1 گھنٹہ اس نے ملاقات میں لگا دی۔ اب اس کا 1.5 گھنٹہ کہاں لگ رہا ہے؟ تو آدھا گھنٹہ کوئی ساتھی نہیں ہے اس کے ساتھ، کوئی دوسرا ساتھی، اس کی جوڑی ساتھ میں نہیں ہے، اب ملاقاتوں میں نہیں جا سکتا، اس کے پاس وقت ہے تو کیا کرے گا وہ؟ تو مسجد میں بیٹھ کر جو ہے تلاوت کرے گا، ذکر کرے گا، ہے نا، دعا میں لگے گا، یہ بھی اس کے 2.5 گھنٹے میں شمار ہے۔ لیکن کب؟ جبکہ کوئی اس کی جوڑی نہیں ہے تب، یا جوڑی موجود ہے، ہمارے ملاقات میں انتظار کر رہے ہیں، ہم قرآن لے کر بیٹھ گئے تو یہ کام کے ساتھ انصافی نہیں ہے، ہم تسبیح لے کر بیٹھ گئے تو کام کے ساتھ انصاف نہیں ہے، یہ ناانصافی ہے دوستو۔ دیکھو انفرادی عمل کرنا ہے لیکن اجتماعی عمل کو مقدم رکھنا ہے، ایک اجتماعی عمل ہمارا ایک بھی آگے پیچھے نہ ہو، اور دعوت کے کام کے تقاضے کوئی بھی آگے پیچھے نہ ہو۔ ان سارے عملوں کو کرتے ہوئے انفرادی عمل ہمارے پورے کرنا ہے۔ ہمارے ساتھیوں کا نہ کبھی تسبیح ناگا ہوگی، نہ کبھی تلاوت آگے پیچھے ہوگی، لیکن اتنا بڑھاوا دے دیا تلاوت کو کہ یہاں پر جو ہے ملاقات میں لوگ انتظار میں، اور ہم یہاں کی تلاوت کر رہے ہیں، یہاں انتظار میں لوگ بیٹھے، ہم تسبیح پورا کر رہے ہیں۔ تو بھائی دوستو اسے نہیں، دیکھو یہ 2.5 گھنٹے جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ بھائی کوئی بیمار ہو گیا، ایک ساتھی کو لے کر ان کی تعزیت کے لیے چلے گئے، عیادت کے لیے چلے گئے، کہ جو محلے میں میت ہو گیا ہے تو ان کے مردوں کو جا کر ملنا ہے، اس کو تعزیت کہتے ہیں، تعزیت میں چلے گئے، ان کو بیٹھ کر ہمت افزائی دے دی، ان کو جو ہمت دلا دی، تو ان کو لگے گا کہ یہ کتنے ہمدرد ہیں ہمارے، کہ بھائی ہمیں ہمت دلانے کے لیے آتے ہیں، ان کے دلوں میں ہماری جگہ بنے گی، کوئی مصیبت میں تو ان کی مصیبت کو ساتھ دے دیا تھوڑا بہت۔ تو یہ دوستوں دیکھو ہمارے 2.5 گھنٹے کی ساری محنتیں ہیں، ہم یہ نہ سمجھے کہ گھر گھر کی ملاقات میں گئے، چلے 4 مہینے کی تشکیل کر کے آئے تو 2.5 گھنٹے لگے، باقی جو نہیں لگے وہ نہیں لگے، ایسا نہیں۔ یہ سارے چیزیں، سارے کام 2.5 گھنٹے میں آتے ہیں، اس کو 2.5 گھنٹے میں شمار کرتے ہیں۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو مستقل 2.5 گھنٹے کس کے لگے اس کو بول کر سامنے فگر لکھی دی جائے۔ اب چوتھا پوائنٹ جو ہے کون سا ہے بھائی؟ گھروں کی تعلیم۔ اب گھروں کی تعلیم کی تحقیق کیسے کریں گے؟ تو بعض مسجدوں میں دیکھا کہ وہ مشورے میں جو بیٹھے ساتھی ہو ان کو پوچھتے ہیں کہ بھائی تمہارے گھر میں ہوتی ہے؟ تو کچھ ساتھی ہاتھ کھڑا کر دے۔ اب جس کے گھر میں نہیں ہو رہی ہے ان کو بیچارے کو غیرت آئی، اب پھر غیرت بھی دلاتے ہیں مشورے میں، یہ بھی دیکھا ہم نے، غیرت دلا دی، ارے اتنے وقت سے کہہ رہے ہیں لیکن گھر میں تعلیم نہیں کرو، آپ شروع کرو، تو ساتھی ٹوٹے گا اس سے۔ یہ ترتیب صحیح نہیں ہے، ہمارے بڑوں کی طرف سے ترتیب نہیں ہے۔ گھر گھر کی ملاقات میں جس بندے کی ملاقات کر رہے ہیں اس کو جو ہے ایمان کی، اعمال کی اور پورے صفاتوں کی دعوت دے کر پورے 4 مہینے کی تشکیل سے لے کر چلا 3 دن مقامی 5 کام اور گھر کی تعلیم کی بھی تشکیل کریں کہ آپ اپنے گھر میں تعلیم زندہ کرو، چاہے 5 منٹ شروع کرو لیکن شروعات کر دو، 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ اپنے گھر میں فضائل اعمال کر بولتے ہوئے کیا، ورنہ بہت سی کتابیں گھروں میں پڑھی رہتی ہیں، کتنی مستورات کی کارگزاری آتی ہے، بھائی تعلیم ہو رہی ہے کہاں کون سی کتاب پڑھتے، کبھی کبھی پوچھ رہے کون سی کتاب کا بہشت زیور پڑھتے ہیں، بہشت زیور پڑھتے، ارے بھائی وہ بھی تو کتاب ہے حدیث کی، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس کو ہمارے بڑوں نے انفرادی طور پر پڑھنے کو کہا، اجتماعی طور پر جو مشورہ ہوا ہے وہ فضائل اعمال کا ہوا ہے۔ تو کبھی کبھی جو ملاقات میں جس کے گھر میں تعلیم ہے تو تفقد بھی کیا کریں کہ ماشاءاللہ آپ کے گھر میں ہو رہی ہے، اللہ قبول فرمائے، تو کون سی کتاب میں سے پڑھتے ہیں آپ کو یہ بھی معلوم، تو تفقد بھی کرنا ہو تاکہ ہمارے ذہن میں رہے کہ بھئی فضائل اعمال کی تعلیم ہو رہی۔ تو اس طریقے سے جو ہے گھر گھر کی ملاقات میں ہمیں تعلیم کی تحقیق کرنا ہو، اسی میں تعلیم کی فکر دلانا ہو، یہ ساری محنت گھر گھر کی ملاقاتوں میں، اس کی کوئی الگ سے محنت نہیں ہے،
کہ چلو الگ سے 2 ساتھی کی جماعت بنا دو, گھروں کی جو ہے تحقیق کر کے آ جائیں گے کہ کتنے گھروں میں تعلیم ہوتی. تو میرے دوستوں یہ 2.5 گھنٹے کی محنت میں ساری چیزیں ہیں. تو یہ ہمارا چوتھا پوائنٹ. تو اس کے سامنے کھن لگا ہوا ہے کہ گھروں کی تعلیم, تو کتنے گھروں میں ہوتی ہے اس کا اندازہ لگا کے سامنے لکھ دینا کہ بھائی اتنے گھروں میں ہو رہی ہے. اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ گھروں کی تعلیم 6 صفات کے ساتھ. تو ہمیں اس کی بھی تحقیق کرنا کہ بھائی گھروں میں تعلیم تو ہو رہی ہے لیکن 6 نمبر بھی ہو رہے کہ نہیں ہو رہے. نہیں ہو رہے تو اس کو چلانے کی فکر کرو. روزانہ گھر میں 6 نمبر نہیں بولنا, ایک دن چھوڑ کے ایک دن بولو, یا 2 دن چھوڑ کے 6 صفات بولو, لیکن بولنا ضرور ہے کیونکہ 6 صفات کی ہمیں ضرورت ہے, ہمارے تمام گھر کے لوگوں کو ضرورت ہے ان صفاتوں کو زندگی میں لاؤ. تو اس کے لیے کیا, اس کی دعوت ہے. تو ہمیں گھروں میں جو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے 6 نمبروں کو بولنے کی کوشش کرنا. تو اس کا سامنے کھن لگا ہوا ہے کہ بھائی 6 نمبروں کے ساتھ. تو جس کے گھر میں 6 نمبر کے ساتھ ہو رہی ہے تو بھائی دیکھو اوپر لکھیں گے گھروں کی تعلیم, تو بھائی 12 گھروں میں ہو رہی ہے. مثال دے رہا ہوں, نیچے لکھا ہوا 6 صفات کے ساتھ, گھروں کی تعلیم 6 صفات کے ساتھ. تو ان 12 میں سے 3 میں 6 صفات کے ساتھ ہو رہی ہے تو اس کے سامنے 3 لکھیں گے. تو بات سمجھ رہے بھائی, یہ فکر اس طریقے سے. پھر 5واں پوائنٹ جو ہے وہ دوسرے گشت کی محنت. تو دوسرا گشت میں ہمارا ماشاءاللہ اس کی ترتیب بن چکے ہیں, ہر مسجد کو مسجد کے ساتھ جڑا ہے. لیکن بھائی تھوڑا فکر کریں, طے کرنے کے بعد بھی دوستوں کو ہماری مسجدوں میں دوسرا گشت ابھی تک قابو میں نہیں آیا کچھ مسجدوں کے اندر. اس لیے آپ حضرات سے ادباً گزارش کرتے ہیں اور عاجزانہ گزارش کرتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کو جو ہے ہمت افزائی کرتے ہوئے دوسرے گشت میں لاوے میں, کیونکہ ہمارا ایک گشت ہو رہا ہے, کام ادھورا ہو رہا ہے, یہ پورا نہیں ہو رہا ہے. 2 گشتوں کو ملا, میاں جی میرا صاحب کہتے تھے 2 تعلیم کو ملا کر ایک کام ہوتا ہے گھر کی مسجد کی, اسی طرح 2 گشتوں کو ملا کر ایک کام ہوتا ہے. اگر ہم ایک گشت کر رہے ہیں دوسرا نہیں کر رہے تو کام ادھورا ہو رہا ہے, کام ادھورا ہو رہا ہے ہمارا, یہ پورا نہیں ہو رہا ہے. اس لیے دوسرے گشت کو اہمیت دے رہے اتنی جتنی پہلے گشت کو دیتے ہیں. اس لیے ہمارے ساتھیوں کو گشت سے پہلے تھوڑا سا فون وغیرہ سے ان کو یاد دہانی کرے, بھائی آ جاؤ ہم انتظار میں, قریب 1000 جلدی جا کر اجتماعی طور پر جمع ہو کر دوسرے گشت کے لیے جائیں. اور دوسرا گشت جہاں جس مسجد میں جاوے تو ہم کیا سمجھتے ہیں, بھائی گشت کر لیا پھر آ گئے, بات ختم ہو گئی, اب تم جانو اور تمہارا کام. ایسا نہیں. دوسرے گشت کی محنت کی اصل جو دوستوں کو وجہ یہ ہے اور خلاصہ یہ ہے کہ جس مسجد دوسرے مسجد میں دوسرے گشت کے لیے جاتی ہے اس مسجد کو پورے 5 اعمال پر کھڑا کرنے کی محنت ہے. اس کا نام دوسرا گشت ہے کہ وہاں پر مشورہ مضبوط نہیں ہو رہا ہے تو اس کو مضبوط کریں. 2.5 گھنٹے میں ساتھی نہیں ہے تو 2.5 گھنٹے میں بڑھاوے. تعلیم نہیں ہو رہی تو تعلیم شروع کرواوے. گھروں میں نہیں ہو رہی تو ساتھیوں کو ہمت دے کر گھروں میں تعلیم شروع کرواوے. گشت ان کا پہلا کمزور پڑ رہا ہے تو ان کے گشت کے دن جاوے. کوئی 2 مضبوط مسجدیں ایک ساتھ میں گشت نہ کرے, یہ ترتیب صحیح نہیں ہے. مضبوط مسجد کمزور مسجد میں دوسرا گشت کرنے کے لیے جائے گی. اگر ان کے گشت کے دن بھی جائے گی تو کوئی عرض نہیں, تاکہ ان کا پہلا گشت مضبوط ہو جائے, کہ ان کو تقویت مل جائے, تعاون مل جائے. اس کے لیے ان کے پہلے گشت میں اگر کمزور مسجد کے گئے تو کوئی عرض نہیں, ورنہ مضبوط مسجد کے اوپر ہم جو ہے مضبوط مسجد کو نہیں ڈالیں گے. مضبوط مسجد ہمارے پاس ہے تو ان کو اگر مسجدیں پوری ہو گئی ہے, مسجدوں کے تقاضے پورے ہو گئے تو ان کو اطراف دیں گے کہ اطراف میں جا کر گشت کریں گے. جیسے ہمارا ری کرتی ہے اس میں 5 مسجدیں ہیں, ان 5 مسجدوں میں دوسرا گشت دے سکتے ہیں, ان کو محنت کے لیے دے سکتے ہیں. تو ہمارے میں جو ترتیب رہتی ہے دوسرے گشت کی, تو ہم 2 ساتھی طے کرتے ہیں پورے 1 مہینے کے لیے یا 15 دن کے لیے یا 1 ہفتے کے لیے. 2 ساتھی جو ہے وہ کمزور مسجد میں جہاں پر ہمارا دوسرا گشت ہے روزانہ فجر میں مشورے میں جاتے ہیں, ان کے مشورے میں بیٹھتے, ان کے ساتھیوں کو مضبوط کرتے. 2.5 گھنٹے اپنے اس مسجد میں لگاتے. جو دوسرے گشت میں جہاں ہمارا جانا ہوتا ہے 2 ساتھیوں کو مشورے سے طے کرتے, وہاں جو ہے 1.5 گھنٹہ لگاتے, 1 گھنٹہ اپنی مسجد میں گھر گھر کی ملاقات میں لگاتے. اس طریقے سے 2.5 گھنٹے پورا کرتے. تو اس کے ذریعے سے جو اپنی مسجد کا بھی کام سمجھ میں آ جاتا, اور دوسری مسجد جو ہے جو کمزور ہے جہاں پر ہمیں دوسرا گشت دیا گیا ہے وہ مسجد بھی ہماری قابو میں آ جاتی. پھر وہ وہاں پر محنت کرتے کرتے 1 ہفتہ 10 دن 15 دن 1 مہینہ محنت کرتے کرتے وہ ساتھی جو ہے پورے مہینے بھر میں ایک جماعت 3 دن کے بعد 10-12 ساتھی تیار کر کے اپنے ساتھ لے کر جا کر 3 دن کی جماعت میں نکلتے. تو یہ دوستوں بزرگوں دوسرے گشت کی محنت کا جو ہے اصل خلاصہ ہے کہ اس مسجد کو پورے 5 اعمال پر کھڑا کرنا. ایسا نہیں کہ گشت کر کے آ گئے اور تم جانو تمہارا کام. نہیں میرے دوستوں, محنت کے لیے ایک ٹارگیٹ دیا گیا ہے تو اس کو بھی ہمیں کھڑا کرنا ہے, ہم کھڑا ہوتے ہوئے اس کو کھڑا کرنا ہے. پھر ایسا نہ ہو کہ 2 ساتھی وہاں مشورے سے طے کر لے, مسجد کا کچھ معلوم ہی نہیں کہ مسجد میں کیا ہو رہا ہے, کہ دیا تلے اندھیرا ہو جائے, کہ دوسرے آدمیوں سے تو جو باخبر اپنے سے بے خبر.
کہ دیا تلے اندھیرا ہو جائے، ایسا نہیں. اسی لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ 1.5 گھنٹہ وہاں پر لگائے، 1 گھنٹہ اپنی مسجد میں لگائے، تاکہ اپنی مسجد کا بھی حال ہمارے سامنے رہے. اس طریقے سے 2 ساتھی اگر ہمت کر کے ہفتے بھر میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ، مہینے بھر میں 4 مرتبہ 5 مرتبہ وہاں پر جتنا بھی ہو جیسے سہولت ساتھیوں کی ہے، وہ اپنے وقت کو فارغ کرتے ہوئے وہاں پر محنت کے لیے بار بار جاتے رہے. اس طریقے سے مسجد کو کھڑا کرنے کی فکر کریں. اس کا نام دوسرا کشت ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے پوائنٹ ہمارے ہاں دوسرے گشت کی محنت میں ہمارے ساتھی اتنے جاتے ہیں. انشاءاللہ محنت کریں. دیکھو اس کے نیچے ہر پوائنٹ کے نیچے ایک بات لکھی ہوئی ہے، بڑھانے کی کیا محنت، یہ لکھا ہوا ہے. وہ آخر میں تھوڑا بتا رہا ہوں میں، بڑھانے کی محنت. ہاں اس کے بعد جو پوائنٹ ہے کیا دیہات کی محنت، کہ جیسے بھی بتایا گیا کہ اپنے آس پاس میں کرو، قریب میں جو ہے کوئی ہمارے کھڑیے ہیں میں دیہات ہیں، ان دیہات کو بھی ٹارگیٹ بنانا، ان کو ٹارگیٹ بنانا کہ وہ بھی ماشاءاللہ. جیسے ابھی ہماری جو ہے محبوبیہ مسجد کی جماعت گئی ماشاءاللہ ری کرتی میں ایک مسجد میں گئی، تو کچھ ساتھی یہاں سے بھی محنت کے لیے پہنچے ماشاءاللہ. ہم آپ کو نامزد بولتے ہیں، متین بھائی کی جماعت گئی وہاں پر، یہاں محنت کے لیے ماشاءاللہ نواز بھائی اسپیشل وہاں پر محنت کے لیے گئے ان کو ساتھ دینے کے لیے. تو ساتھیوں نے مل کر، ذمہ دار ساتھیوں نے پورے مسجدوں کے کتنے مکان، کیا کام ہے، کیا ٹھکانہ ہے مسجدوں میں، کیا ہو رہا ہے، پوری تحقیق کر کے کاپی بنائے ان کی. تو یہ ہماری فکر ہو کہ ہمارے آس پاس میں رہنے والے جتنے بھی اطراف ہیں وہ اطراف بھی جو ہے محنت میں آگے بڑھے. اگر ہم نے ان کی فکر نہیں کی تو ان کی گناہوں کی نحوست، ان کی بے فکری کی نحوست ہمارے شہر کو آ سکتی ہے اور ہمیں ٹھنڈا کر دے گی. اس لیے ان کو بھی گرم رکھنا ضروری ہے، ان کو محنت میں آگے بڑھانا ضروری ہے. اگر ان کو آگے بڑھاتے رہے تو ہم بھی آگے بڑھتے رہیں گے، ان کو بھی آگے بڑھاتے رہیں گے. اور کرتے 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 دیہات شہر کرتے کرتے پورے عالم میں جو ہے ہمارا جانا ہو جائے گا. تو اس طریقے سے جو ہماری دیہات کو کور کرنا ہو. اور 7واں پوائنٹ جو ہے ماہانہ لیے گئے تقاضے، کہ ہر مہینے کو تقاضے لیں گے ہم مشورے کے اندر. یہ آخر ہمارا پوائنٹ رہے گا کہ بھائی اس پورے مہینے کے اندر ہماری مسجدیں بتاؤ بھائی کتنے تقاضے لوگے آخر میں. تو بھائی ہر مسجد بھائی محبوبیہ کہے گی کہ بھائی انشاءاللہ اس مہینے کے اندر 3 دن کی ہم 3 جماعت، مثال دے رہا ہوں، 3 دن کی 3 جماعت نکالیں گے. اور اس مہینے میں چلنے کے انشاءاللہ 5 ساتھی دیں گے. اب محمود یہ مسجد کہے گی کہ بھائی انشاءاللہ 4 جماعتیں نکالیں گی، کیونکہ استعداد ہے اس مسجد کے اندر کہ ہر جمعہ کو 3 دن کی جماعت نکال سکتی ہیں. اس کے لیے جوڑیاں بنی ہوئی ہیں. اگر نہیں بنی ہوئی ہے تو ہمارے ساتھی جو ہیں 2 کی جوڑیاں بنا، سب ساتھی ایک ساتھ میں نہ چلے جائیں 3 دن میں، ایک کام کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے لیے کہتے ہیں کہ ساتھی جو ہیں ساتھ میں ایک ساتھ نہ چلے جاوے. 3 دن کی جوڑیاں، 2 ساتھی 3 ساتھی کی جوڑیاں بناتے ہوئے پورا مہینے بھر میں محنت کر کے وہ ساتھی جو ہے 7 8 10 ساتھی تیار کر کے 12 13 14 ساتھی اپنے ساتھ لے کر جائیں. اسی طرح ہر ساتھی اپنی گلی کے اندر ایسے محنت کر کے مہینے بھر میں جماعت بنائیں گے. تو 4 گلیاں ہیں 5 گلیاں ہیں تو مہینے بھر میں 4 5 جماعتیں ہماری روانہ ہو جائیں گی. ہر ساتھی کو یہ فکر ہو کہ میری گلی میں سے پورے مہینے بھر میں محنت کر کے میں میرے ساتھ جو میری جوڑی بڑی ہوئی ہے ان جوڑی کے ساتھ جو ہے محنت کر کے، کیا مشکل ہے مہینے بھر میں 7 8 ساتھی کو تیار کرنا. ہم جوڑی 2 کی 3 کی بڑی ہوئے 7 8 ساتھی 10 ساتھی تیار کرنا مہینے بھر میں. ہاں گھر گھر کی ملاقاتوں میں جم کے تشکیل کرو، جم کے. تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ دیکھو ہم ہماری مسجد کی ترتیب آپ کو بتا دیں. ہماری مسجد میں 4 گلیاں ہیں. 4 گلیوں میں ہم نے شروع میں یہ کیا کہ بھائی دیکھو آپ گلی والے جو ہے جماعتیں بناؤ. تو ہوتا ہے ہر جگہ، تو ساتھی بولے کیسے امیر صاحب بن سکتی ہے یہ وہ. تو پھر ہم نے ان کو کہا کہ چلو ایسا کرو کہ گلی والے جو ہے ہر جمعہ کو 2 ساتھی لے کر آ جاؤ. اپنی گلی میں سے 2 ساتھی تیار کر لو. بھائی کر سکو گے؟ تو بولے ہاں انشاءاللہ. پورے ہفتے بھر میں 2 ساتھی تو بہت آسانی سے لے آئیں گے. تو وہ اس پر پڑ گئی محنت کے اوپر. تو ہر جمعہ کو ہر گلی والے 2 ساتھی دے دیتے. تو 8 ساتھی ہو گئے. تو 8 ساتھی ہر جمعہ کو وصول ہو جاتے. اور جو ذمہ دار ساتھی کا ہفتہ ہوتا 2 3 ساتھیوں کا، وہ جماعت کو لے کر چلے جاتے. تو جماعت روانہ ہو جاتی الحمدللہ. کچھ عرصے تک چلا. پھر ہم نے کہا بھائی 2 ساتھی کم نہیں لگ رہے ہیں، چلو اب ایسا کرو 3 ساتھی لاؤ گے. تو بولے ٹھیک ہے 3 بھی لا سکتے ہیں، 2 جب ہو جاتا ہے تو 3 لانا کیا مشکل ہے، 1 ہی بڑھانا ہے. تو 1 پڑ گیا تو 3 لانے لگے. تو 4 تری 12 ہو گئی. پھر جو ذمہ دار بن گئے 2 3 ذمہ دار بن گئے، 14 15 کی جماعت چلنا شروع ہو گئی. ایسے چلنا شروع ہو گئی. پھر تھوڑا عرصہ جب بھائی 4 لاؤ، بھائی 5 لاؤ، کرتے کرتے گلیوں میں سے جماعتیں روانہ ہونا شروع ہو گئی. ہر گلی والے اپنی جماعت 10 10 12 ساتھی جو ہے تیار کر کے ہر ہفتے میں روانہ کرتے. ہر ہفتے میں روانہ کرتے. کام دھیرے دھیرے بڑھتا ہے لیکن استقامت سے بڑھتا ہے، متاثر ہونے سے نہیں بڑھتا. ارے کیا اتنی محنت کرے ایک بھی نہیں مل رہا ہے تو اس کا کام آگے نہیں بڑھے گا.
کام میں متاثر ہونا ہے ہی نہیں. جو متاثر ہوا وہ کام میں آگے نہیں بڑھ سکے گا. اور مایوسی آدمی کو کفر تک لے جائے گی. مایوسی جو ہے وہ آدمی کو کفر تک لے جائے گی. ایمان سے بھی لالے پڑ جائیں گے. ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے گا. اسی لیے ہمارے کام میں مایوسی نہیں ہے, ہمارے کام میں ہمت اور حکمت ہے, ان دونوں چیزوں سے چلنا. اسی لیے جو ہے ہمیں اس طریقے سے اپنے گلی وائز ملاقاتوں میں ساتھیوں کو ہمت دلاتے رہنا اور دھیرے 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 ہر جمعہ کو جماعت بنے اس کی فکر کرنا. ہاں, تو اس طریقے سے محنت کر کے ہمیں جو ہے مہینے بھر میں آخر میں تقاضے لینا کہ بھائی چلے کہ بھائی اتنے ساتھی, 5 ساتھی 4 ساتھی مہینے بھر میں دیں گے, بھائی پوری جماعت دیں گے. کوئی مسجد بولے گی مضبوط مسجد ہے تو بولے گی پوری جماعت دیں گے انشاءاللہ اس مہینے میں. کوئی ساتھی بولے 3 ساتھی, 1 ساتھی, 2 ساتھی. تو اس طریقے سے جو ہے پورے مہینے بھر میں جو ہے ساتھی عزائم کریں گے. مہینے بھر میں محنت کر کے ان تشکیلوں کو جو ہے قابو میں لانے کی کوشش کریں گے اور ہر مسجد سے 2-2, 3-3, 4-4 جو تقاضے لیے ہیں وہ وصول کر کے لائیں گے. ایک جگہ مرکز پر جمع کر کے ہر مہینے میں آپ چلے کی جماعت روانہ کر سکتے ہیں. ہر مسجد والے 2-2, 3-3 ساتھی لے آئیں گے تو آرام سے 14-15 ساتھی روانہ ہو سکتے ہیں, 12-14 روانہ ہو سکتے ہیں. ہر مہینے میں 3 دن کی, ہر جمعہ کو 3 دن کی جماعت جا سکتی ہے. ہر مہینے کو چلے کی جماعت جا سکتی ہے. اور ہر مہینے, 1.5 مہینے, 2 مہینے میں 4 مہینے کی جماعت روانہ ہو سکتی ہے. لیکن ساتھیوں کو دل پر لینے سے ہوتا ہے, دل پر نہیں لیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. تو اس طریقے سے جو ہے دوستو یہ آخر جو پوائنٹ ہے وہ ماہانہ مشورے میں ماہانہ لیے گئے تقاضے. تو مہینے بھر میں آپ کو جو ہے ہر مشورے میں تقاضے لینا ہے اور اس کے کتنے پورے اس کی کارگزاری یہاں پر سنانا ہے کہ بھائی کتنے نیچے لکھے ہوئے. دیکھو بھائی 4 ماہ کی جماعت ہے, اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے کھنڈ بنائے گئے ہیں. اس میں جو لکھا ہے چھوٹے چھوٹے اکشروں سے لکھا ہوا ہے عزائم اور روانہ, یہ 2 چیزیں لکھا ہوا ہے. تو آپ نے عزائم مثال کے طور پر 4 میں لکھے, ایک جماعت کی, تو چھوٹے کھنڈ کے اندر لکھیں گے ایک عزائم تھا اور روانہ ہوئے تو ایک لکھیں گے, نہیں ہوئے تو ڈیش کریں گے. بات سمجھ رہے آپ؟ اسی طرح نیچے 40 دن کی جماعت, تو اس میں کھنڈ کے نیچے لکھا, اس کے بالکل سینٹر میں جو کھنڈ ہے اس میں لکھیں گے بھائی عزائم, تو ایک جماعت نہیں تھی تو وہاں ایک لکھیں گے. اور اس کے بازو میں اگر روانہ ہوئے تو لکھیں گے ایک روانہ ہوئی, اگر نہیں ہوئی تو ڈیش لکھیں گے. یا کچھ ساتھی گئے تو وہاں چھوٹے چھوٹے اکشروں میں لکھیں گے 2 ساتھی 3 ساتھی ایسے. تو اس طریقے سے جو ہے 10 دن کی جماعت, 3 دن کی جماعت, مستورات کی ماہ مستورات کی جماعت, یہ ساری لکھیے. اور آخر میں پوائنٹ لکھا ہے کارگزاری سنانے والا ساتھی. تو یہاں جو کارگزاری سنانے کے لیے بیٹھے گا اس کا جو ہے ایک چھوٹا کھنڈ بنا ہوا ہے, دیکھو اس کے سامنے, اس میں نام لکھیں گے کہ بھائی فلاں آدمی. مشورے میں جو ہے فجر میں جو آپ لوگ کارگزاری لوگے, جس دن مشورہ ہوگا اس دن اپنی مسجد میں, اسی میں یہ آدمی طے کرو گے, ساتھی طے کرو گے کہ بھائی یہ رات کو مشورے میں کارگزاری کون سنائے گا. تو مثال کہ بھائی چلو محمود جا کی لے لو کہ بھائی اس مرتبہ ڈاکٹر صاحب سنائیں گے, تو ان کا نام وہاں لکھ دو کہ ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر صادق صاحب. ٹھیک ہے, تو پھر آئندہ آپ لوگوں کو طے کرنا آسان ہوگا کہ گزشتہ ڈاکٹر صاحب کا تھا, اب اس مرتبہ کسی دوسرے کو رکھنا ہے, بار بار ایک ہی ساتھی آ رہا ہے, تو پھر کیا ہوگا بھائی, کام آگے نہیں بڑھے گا. ہمارے ہر ساتھی کو اور سب ساتھی کو, چھوٹے بچے کو بٹھا دے, ایسا بھی نہیں کرنا. جو فکر لے کر چل رہا ہے, جس کے اندر درد ہے, غم ہے, کام کو ایک سمجھ رہا ہے, ایسے ساتھیوں کو جو ہے ہم جو ہے کارگزاری سنانے کے لیے طے کر کے بٹھائیں گے, ایسے ساتھیوں کو بٹھائیں گے. تو اس کے لیے سامنے جو ہے نام لکھ دیا گیا. اب یہ سارے جو ہے ہمارے سامنے جو کھنڈ رکھے گئے ہیں, ان کھنڈ کے اندر جو ہمیں کارگزاری بھرنا ہے وہ ساری کی ساری پینسل سے لکھنا ہے, پینسل سے لکھنا ہے. اور اس کی وجہ بھی بتا رہا ہوں آپ کو. اور اوپر ایڈنگ کے اوپر جاؤ آپ لوگ, اوپر ایڈنگ میں پہلے لکھا ہے کل مکانات, پہلے پوائنٹ لکھا ہے کل مکانات. تو آپ کی مسجد میں کتنے مکان ہیں اس کے سامنے فگر لکھنا ہے, پینسل سے لکھنا ہے, کیونکہ مکانات جو ہے کم و بیش ہوا کرتے ہیں. مکان کبھی بڑھتے بھی ہیں, کبھی کم بھی ہو جاتے ہیں, اسی لیے جو اس کو پینسل سے لکھنا. اگر بڑھ گئے کسی مہینے میں آپ نے تحقیق کی اور مکان بڑھ گئے تو پھر یہاں پین سے لکھ دیا تو چکا چک ہوگی. یہ ڈائریاں بڑی محنت سے بنائی گئی, یہاں پہ ایسے چھاپ کے نہیں لاگے, ہاتھ سے لکھ لکھ کر بنایا ہے. بات سمجھ رہے بھائی؟ تو اس کی قدر کرنا ہے, اس کی قدر کرنا ہے. اس کے اندر ایسا نہ ہو کہ پہلے مہینے میں اتنے چکا چک بچوں کو دے دیا, یہاں بھی چیک لگا رہے, وہاں بھی لگا رہے, یہاں چیک کر رہے, ایسا نہیں. تو اس کو صفائی رکھنا ہے لکھنے میں, اس کے لیے اس کو لکھنے میں کارگزاری بھرنے میں پینسل کا استعمال کریں. تو اوپر لکھا ہے بھائی کل مکانات, تو کتنے مکان ہیں اس کے سامنے لکھ دے. نیچے لکھا ہے کل بالغ مرد, تو ہمارے جو ہے اطراف میں کتنے بالغ مرد. ظاہر بات ہے 200 مکان ہے تو 400 کے قریب تو بالغ مرد ہوں گے, لیکن پوری تحقیق کے ساتھ لکھنا ہے. ہاں, یا ایسے ٹھوک پٹی کام نہیں کرنا کہ بھائی انداز سے لکھ دو 400 ہوں گے 450 ہوں گے, ایسا نہیں لکھنا. پوری تحقیق کے ساتھ. ہو سکتا ہے کسی مسجد میں تحقیق لکھی ہوئی ہو بھی پرانی,
पुरानी तहकीकें लिखी हो, लेकिन नए सिरे से जो है हमें जो है हमारे मकानों की तहकीक करना हो और उसके साथ जो है नए सिरे से बालिग मर्दों की भी तहकीक करके यहाँ पर लिखना हो। और इसके नीचे लिखा है भाई जमातों को लेकर चलने वाले साथी। भाई हमारी मस्जिद में 3 साथी हैं जो चिल्ले की 4 महीने की 3 दिन की जमातें लेकर चल रहे हैं, तो उसके फिगर लिखे उसके सामने कि भाई इतने चल रहे हैं। बात समझ रहे आप? हाँ। और उसके सामने के हिस्से में लिखा हुआ है 4 माह लगाए हुए साथी। हमारी मस्जिद में जो है जब मकानों की तहकीक करोगे, बालिग मर्दों की तहकीक करोगे, तो उनके साथ ये भी तहकीक करके दो आपका 4 महीने लगे कि नहीं लगे, तो फिगर भी हाथ में आ जाएगी आपके। तो वो वहाँ पर फिगर लिख देवे कि भाई हमारी मस्जिद में 4 महीने लगाए हुए 4 साथी, 5 साथी, 10 साथी, 15, 20 जो भी हो XYZ। फिर 40 दिन लगाए हुए साथी, उसकी भी तहकीक उसी में कर लो ताकि यहाँ सामने फिगर आ जाए। 10 दिन लगाई हुई मस्तूरात कि 10 दिन लगाए आपके अतराफ में, आपकी मस्जिद के अतराफ में कितनी मस्तूरात है उसकी फिगर लिख दो। और उसके साथ नीचे 3 दिन लगाई हुई मस्तूरात, वो कितनी है वो लिख दो। और वो भी सारी चीज़ें पेंसिल से लिखो, क्योंकि दिन बर दिन मस्तूरात की जमातें बढ़ेगी तो खवातीन की जमातें बढ़ती जाएगी तो जोड़े बढ़ते जाएंगे, तो फिर पेन से लिख दिया तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी, तो उसको निकाल कर फिर नए सिरे से आप फिगर डाल सकते हैं। इसके लिए पेंसिल का इस्तेमाल करें इसमें। और हर साथी बुक को लेकर बैठ न जाए। हमारे मस्जिद के जो जिम्मेदार साथी है ये बुक उनके पास रखेंगे मस्जिद में, लेकिन वो जिम्मेदार साथी उसकी निगरानी रखे। ये हमारे जो है दोस्तों बुजुर्गों काम का निचोड़ है, पूरे महीने के काम का निचोड़ है। और ये बुक जो है अभी जो बताई गई कारगुजारी, उसके मुताबिक आप यहाँ पर बैठोगे, पूरी मस्जिद को लेकर बैठे हो, आप पूरी मस्जिद को लेकर बैठे हैं। यहाँ बैठते ही सीधा अगर हमारे जिम्मेदार साथी ने पूछ लिया कि भाई आपकी मस्जिद में 4 महीने वाले कितने साथी हैं, तो आप फौरन ऊपर देखकर बोलोगे 4 महीने लगाए हुए इतने साथी। आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी साथी को भाई कितने हैं, पूछने की जरूरत नहीं। यहाँ लिखा हुआ ऊपर, फौरन बोल दोगे कि हमारी मस्जिद में 4 महीने वाले इतने हैं। अब बोलेगा अच्छा खवातीन कितनी है 10 दिन लगाए, तो फौरन यहाँ देखकर बोल दोगे कि 10 दिन वाली इतनी है। किसी को पूछने की नौबत नहीं आई, पूरी मस्जिद का खाका लेकर यहाँ पर आप बैठो। तो इस तरीके से करना। और यहाँ पर जो फरवरी लिखा हुआ है अभी उसकी फिगर आपने सारी लिख दी, कारगुजारी लिख दी, ये पूरी कारगुजारी। तो सुनाने में इस तरीके से सुनाना जैसे मैं भी बोल रहा हूँ, ये अमली प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। सुनो, तो फरवरी का अभी तो शुरुआत है, इसके लिए फरवरी का सीधा सीधा लिख देंगे, वरना नेक्स्ट महीने में मार्च में आप बताओगे तो किस तरह बताओगे कि गुज़िश्ता हमारे मस्जिद में मशवरे में बैठने वाले साथी 10 थे, मौजूदा 12 है। इस तरीके से सुनाओगे। और ये जो फरवरी है वो गुज़िश्ता हुआ हो जाएगा। मार्च में आप कारगुजारी सुनाओगे तो ये फरवरी गुज़िश्ता हो जाएगा। तो यहाँ बैठ कर क्या सुनाओगे कि गुज़िश्ता हमारे मस्जिद में मस्जिद और जमात में बैठने वाले साथी, यानी मशवरे में बैठने वाले साथी गुज़िश्ता 10 थे, अभी मौजूदा 12 है। अल्हम्दुलिल्लाह 2 बढ़े। समझ में आई बात? तो 2 बढ़े तो अल्लाह का शुक्र दिल में पैदा होगा। अगर कम हुई तो हमारे साथी जो है कहेंगे भाई ऐसे कैसे कम हो गए, आप लोग साथियों की फिक्र नहीं करते। उनको ज़रा फिक्र दिलाते रहो भाई कि हमारे मशवरे कम नहीं होने चाहिए, बढ़ने चाहिए। तो साथियों की फिक्र दिलाने से वो फिक्र बढ़ेगी, फिर हम मशवरे में मेहनत करेंगे, लोगों को मुलाकात के जरिए मशवरे में लाने की फिक्र करेंगे। बात समझ रहे आप लोग भाई, है ना? देखो मुझे ज़रा कहना बराबर आता नहीं, लेकिन आप समझदार हो, अच्छे समझदार, समझ जल्दी जाते हो, है ना? समझदार को इशारा काफ़ी होता है। तो ऐसे, तो इस तरीके से हर पॉइंट पे इस तरह बोलना। ये आइंदा से इस तरह कारगुजारी शुरू होगी कि आइंदा हम कारगुजारी बोलेंगे मार्च में, तो ये फरवरी की कारगुजारी जो है वो गुज़िश्ता हो जाएगी। तो हर पॉइंट में इस तरह बोलना कि हमारी मस्जिद में मशवरे में बैठने वाले साथी गुज़िश्ता 10 थे, मौजूदा 12 है। 5 आमाल वाले साथी गुज़िश्ता 4 थे, अभी मौजूदा जो है 5 है। 2.5 घंटे लगाने वाले साथी गुज़िश्ता 1 था, मौजूदा भी 1 ही है। इस तरीके से बोलेंगे हम, हर समझे। और फिर अप्रैल में कारगुजारी देंगे तो मार्च की जो है वो गुज़िश्ता हो जाएगी और मौजूदा जो है वो अप्रैल की हो जाएगी। समझ रहे आप लोग भाई? तो ये जो पिछला जो महीना वो गुज़िश्ता कहलाएगा, मौजूदा जो महीने की कारगुजारी सुनाई वो मौजूदा कहलाएगा। तो नीचे जो एक पॉइंट लिखा हुआ है बढ़ाने की मेहनत, तो वो मेहनत जो है साथियों के सामने रखना कि भाई हम जो है मशवरे में साथी बढ़े, 5 आमाल पर बढ़े, 2.5 घंटे पर बढ़े, घर की तालीम हमारी बढ़े। उसके लिए हम क्या मेहनत करते हैं?
तो रोज़ाना मशवरों में भी थोड़ी फिक्र दिलाते हैं, भाई अपने घरों में तारीफ करते रहो। गश्त का दिन होता है तो गश्त की फिक्र दिलाते हैं कि भाई देखो आज हमारा गश्त का दिन है, पाबंदी से आना है। हम मशवरे में साथियों को फिक्र दिलाते हैं। जब उमूमी गश्त हमारा होता है, उमूमी बयान जब होता है, तो बयान के बाद हम जो आखिर में 5 काम बताते हैं और उन 5 काम में फिक्र दिलाते हैं कि भाई आपको जो है मशवरा करना है, तालीम में बैठना है, 2.5 घंटे लगाना, पूरी फिक्र दिलाते हैं। घर घर की मुलाकात में जाते हैं तो हमारी ये मेहनत रहती है कि उनको पूरे ईमान अमाल की बात बताकर पूरे 5 काम उनको तफसील के साथ समझाते हैं। ये हमारी बढ़ाने की मेहनत है। तो ये मेहनत इस तरीके से हर पॉइंट पर हमें बताना है, तो ताकि हमें साथियों के सामने आ जाए। लिखना नहीं है, नहीं, उसको लिखना नहीं है, बढ़ाने की मेहनत के सामने खन में लिखना कुछ नहीं है, खाली उसको बताना है कि मेहनत क्या करती है। ये हमारे जिम्मेदार साथी जो आगे बैठेंगे, और आप लोगों से गुजारिश है जो माशाल्लाह हमारे पूरे शहर के एतबार से जो जिम्मेदार साथी हैं, वो जिम्मेदार साथी हमें मशवरों में आगे बैठेंगे। एक इसमें जो है तवाज़ु हमारा ख़त्म नहीं हो जाएगा। पीछे बैठना यानी वो तवाज़ु है, ऐसा नहीं है भाई। इसका तवाज़ु, मशवरे का तवाज़ु ये है कि फ़िक्रमंद साथी आगे बैठे, फ़िक्रमंद साथी आगे। हमारे मौलाना गुस्से हो जाते हैं, बाकायदा गुस्सा करते हैं, अरे तुम लोग हल्के को लेकर चलने वाले, शहर को लेकर चलने वाले, और पीछे जाकर बैठ जाते हो। आपको बुलाना पड़ता है, आपको शर्म नहीं आती। ऐसा करके आगे भी बुला लेते, आगे बिठा लेते। इसीलिए हमारे मतीन भाई हैं, हमारे शकील साहब हैं, और हमारे आरिफ भाई हैं, हमारे मौलाना हैं, और हमारे जो डॉक्टर साहब हैं माशाल्लाह, हमारे मोहिद्दीन साहब हैं, हमारे मल्लिक भाई हैं माशाल्लाह। वो तो सारे साथी जो हैं थोड़ा आगे बैठेंगे, ताकि कुछ सवालात करने हैं, कुछ बातों की कारगुजारी की तफसील में जाना है, तो ये हजरात यहाँ बैठकर आपकी रहबरी करेंगे। जैसे इन लोगों ने बुजुर्गों से सुना है, उसके मुताबिक आप लोगों की कुछ इसमें कमी बेशी है तो रहबरी करेंगे, ताकि आइंदा उसको सही करने की फिक्र लग जाए। तो ये दोस्तों बुजुर्गों जो है हमें कारगुजारी इस तरीके से सुनाना है। और ये जो है इसको लिखने में ज़रा एहतियात करें भाई, ज़्यादा इसको बिगाड़ नहीं। अज़ान करने का नहीं होगा। गुज़िश्ता इतना महाना अज़ान मुझे कि अज़ाइन जो है इतने थे भाई, हो गया भाई, बैठो बैठो जो है इस तरीके से बताना है। और आखिर में जब मशवरा ख़त्म हो जाए तो अज़ाइन को लेकर जाना है कि भाई बताओ 4 महीने की जमात फला मस्जिद कितनी निकालेगी, चिल्ले की जमात कितनी निकालेगी, 3 दिन की जमात कितनी निकालेगी, या कितने अफराद निकालेंगे। ये अज़ाइन लेकर जाना है और उस अज़ाइन को महीने भर में पूरा करने की कोशिश करना है। और पूरा कितने हुए कितने नहीं हुए इसकी ये कारगुजारी, ये सारा निचोड़ बता दिया आपको कि पूरे महीने भर के जो आपके अज़ाइन, महीने भर की मेहनत, उसकी यह कारगुजारी। तो ये महीने भर की मेहनत और उसके अज़ाइन पर आप लोगों की जो पकड़ रहेगी, तो इंशाल्लाह ये काम धीरे 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 आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। और जो आप लोग एक एक मस्जिद से 4-4 महीने की जमातें रवाना करने पर पढ़ोगे, चिल्लों की जमातें रवाना करने पर पढ़ोगे, तो करेंगे सब इसलिए इंशाल्लाह। इसकी फिक्र भाई जी।